علی کا نعرہ لگانا بہت ضروری ہے. آمادہ ہے نا میرے ساتھ؟ اور زبان می سمیت مار دار پر بولی. آئے آئے، لیکن یہاں تو بولنا آسان ہے نا. زبان می سمیت مار دار پر بولی. ارے یہاں پہ نعرہ لگانا، مل کے حیدری. یہاں پہ نعرہ لگانا بہت ضروری ہے. اور شعر سماعت کیجیے گا جو اس سائڈ پہ میرے بردرز موجود ہیں اور جو پیچھے موجود ہیں. آپ سب کی نظر کر رہا ہوں، شعر توجہ میری طرف پلیز. اور کہا، توجہ پلیز. اور کہا صحابہ نے مرحب ہمارے بس میں نہیں. تھوڑا سا بولیے گا. ارے کہا صحابہ نے مرحب ہمارے بس میں نہیں. ارے بس اب علی کو بلانا بہت ضروری. جزاک اللہ. برائے خصوصی جناب سیدہ ایک شعر پیش کرنے جا رہا ہوں. بس اب علی کو بلانا بہت ضروری ہے. عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اور رسول رک کے بتاتے تھے در پہ زہرا کے. ارے یہاں پہ سر کو جھکانا بہت ضروری ہے. اور آخر میں مقطع پیش کر رہا ہوں. آپ نے بہت اچھی طرح سے سنا کلام، تو مقطع بھی آپ کو گفٹ کرنے جا رہا ہوں. یہاں پہ سر کو جھکانا بہت ضروری ہے. یہاں پہ سر کو جھکانا بہت ضروری ہے. آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر. اور نصیری اور مقصر ہے ہر طرف سجاد. پریشان تو نہیں ہو گئی؟ آپ کی بات نہیں کر رہا. نصیری اور مقصر ہے ہر طرف سجاد. ارے یہاں عقیدہ بچانا بہت ضروری ہے. درود بر محمد و آل محمد. میں گزارش گزار ہوں عارف عباس صاحب اور ناوید صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولانا کا استقبال کریں. اللہم صل. آئیے میں گزارش گزار ہوں
علامہ آصف رضا علوی صاحب کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ وہ آئیں اور اس مجلس اعزا کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہ نعرہ حیدری، حیدری، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین القاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون، آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ، محافظۃ الدینہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدیٰ، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء السلام۔ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بلندتر صلوات۔ دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کے روبرو پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ آقازادی سی عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ جو سعادت آپ کو نصیب ہوئی ہے یہ سعادت زندگی کے ہر سال میں نصیب فرمائے۔ جو نہیں آ سکے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے۔ اس کارواں میں شریک اہل ہند جتنے بھی آپ حضرات لکھنؤ سے جہاں جہاں سے ہندوستان سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے ہیں، شہزادی آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے، اور آپ کے مرحومین اور بالخصوص جناب اقتدار حسین صاحب میرا مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ بروز قیامت اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت نصیب فرمائے۔ ہمیں زیارت حسین کے ساتھ معرفت حسین عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام اس حد تک کریم ہے کہ یہ دلوں میں چھپی ہوئی خواہشات کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ میری بہت مدت سے یہ خواہش رہی کہ میں ہندوستان جاؤں اور اہل لکھنؤ کی زیارت کروں، اور حسین ایسا کریم ہے کہ اس نے اس خواہش کو بھی اپنے دروازے پہ مکمل کر دیا، اور آج زیارت حسین کے ساتھ آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں کبھی بھی دہلیز حضرت امام حسین علیہ السلام پہ آ کے زیادہ دعائیں اس لیے نہیں منگوایا کرتا کیونکہ عرش پہ بیٹھ کے فرش کو دیکھا نہیں جاتا۔ ہم ایسی بلندی پہ ہوتے ہیں جہاں زمینی خواہشات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ میں کبھی بھی زیارت حسین کا اجر بھی نہیں بتاتا۔ میں کہوں کہ 70,000 حج ہے، 7 لاکھ حج ہے، اگر میں نے تعداد بتا دی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ زیارت کو تول لیا گیا۔
اور جو حدیث منبر سے پڑھی جاتی ہے اس حدیث میں بھی معصوم سے جب پوچھا گیا تھا قبر حسین کی زیارت، فرمایا ایک مقبولہ حج کا ثواب، ایک حج، فرمایا 7 حج، 7 حج، مولانا نے فرمایا 7,000 حج، پھر سائل اٹھا 7,000، فرمایا 70,000 حج۔ امام کی زبان خاموش نہیں ہوئی تھی، امام نے آگے اس حدیث کو اس انداز میں ختم کر دیا تھا، جب سائل دوبارہ اٹھا امام نے کہا خاموش ہو کے بیٹھ جا، ایسا نہ ہو کہ دنیا حج پہ جانا ہی چھوڑ دے۔ میں تجھے قبر حسین کی زیارت کی اتنی فضیلت بتاؤں، اتنی فضیلت بتاؤں کہ من زار قبر الحسین، جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ حسین کی زیارت نہیں، قبر حسین کی زیارت۔ جس کی قبر کی زیارت عرش پہ اللہ کی زیارت ہے، اللہ جانے اس حسین کی اپنی زیارت کیا ہوگی۔ جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ اجر نہیں بتانا، یہ نہیں بتانا کہ آپ یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہیں، بس اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہوگی۔ جب آئے تھے تو عزادار حسین تھے، اب جا رہے ہیں تو زائر حسین۔ جب آئے تھے تو صرف دل میں حسین کی عزا تھی، حسین کی محبت تھی، اب آنکھیں حسین لے کے جا رہی ہیں۔ کبھی بھی نہیں کہا جاتا کہ کسی ایک ملک سے کسی دوسرے ملک کے سفر کا نام زیارت ہے، روح سے روح کے سفر کا نام زیارت ہے۔ بلکہ بہترین، آپ کے سامنے اس ادب کے جملے کی قدر نہیں ہوگی تو دنیا کس خطے میں ہوگی، خود ہی سے لے کے خدا تک کا سفر ہے۔ یہ نجف سے کربلا یہ 80 کلومیٹر نہیں، یہ خود ہی سے خدا کا سفر۔ حمد ہے اس رب العالمین کی جس نے رحمان اور رحیم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے مالک یوم دین کا حق ادا کرتے ہوئے، ہمیں ایاک نعبد سے نوازتے ہوئے، ایاک نستعین کا سہارا دیتے ہوئے، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم سے چلاتا ہوا، صراط الذین انعمت علیہم کے دروازے پہ پہنچا دیا۔ کیونکہ ہم مدتوں سے، بچپن سے، جب سے ماں باپ نے ہمیں مصلی پہ کھڑا ہونا سکھایا تھا، ہم تب سے نیت کر رہے تھے ہم نماز پڑھتے ہیں واجب قربتاً الی اللہ۔ اہل علم تشریف فرمائیں، جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں تو نماز کی نیت میں آخری جو 3 حرف ہے وہ عربی زبان کے ساتھ متعلق، 2 رکعت فجر، 2 تعداد رکعت، ترتیب فجر، نماز کا نام، واجب اس عمل کی حیثیت، آگے ہے قربتاً الی اللہ۔ میں یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ آخری لفظوں کے اندر پوری نماز کا نتیجہ ہے۔ میں یہ عبادت اس لیے کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، تاکہ میں اللہ کی طرف قریب ہو جاؤں۔ ایسا ہی ہے، قربتاً اللہ نہیں، اللہ کی قریب نہیں، الی اللہ، ٹوورڈ اللہ کی طرف۔ انسان سارے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف قریب ہو جائیں، تو پھر ہمیں بتائیں کہ وہ اللہ کس طرف رہتا ہے۔ اگر اللہ مشرق میں رہتا ہے تو پھر مغرب میں کون رہتا ہے؟ اگر وہ آسمانوں پہ رہتا ہے تو پھر زمینوں پہ کون رہتا ہے؟ وہ تو ہر طرف رہتا ہے۔ اگر وہ ہر طرف رہتا ہے تو پھر آپ نے نماز میں نیت کیوں کی تھی کہ میں اس کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں؟ اگر میں یہ کہوں کہ تھوڑا سا مجمع ممبر کی طرف آ جائے تو آپ ادھر سے ادھر آئیں گے، آپ کا ادھر سے ادھر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں ادھر ہوں، ممبر ادھر ہے تو آپ ادھر قریب ہو رہے ہیں۔ جس کی طرف قریب ہوا جائے اسے ایک جگہ پہ معین ماننا پڑتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ ممبر کی طرف آئیں تو آپ ادھر آئیں گے، اس کا مطلب ممبر ادھر ہے، ادھر نہیں۔ جس کی طرف قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے، جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں رہتا۔ تو ہم تو نماز میں نیت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، تو جس کی طرف ہی کوئی نہیں ہے تو پھر مدتوں سے انسانیت کس طرف جا رہی ہے؟ عبادتوں کی جہت کیا ہے، عبادتوں کی سمت کیا ہے، کس طرف جا رہے ہیں؟
پھر آپ ہی اہل لکھنؤ اس لفظ کی قدر کریں گے. اگر اللہ کی کوئی طرف نہ ملے تو کوئی اللہ کے طرفدار ڈھونڈ لیتے ہیں. کوئی تو ایسا ہوگا جو اس طرف رہتا ہے جس طرف وہ رہتا ہے. یہ کربلا، یہ نجف، یہ سامرا، یہ کاظمین، یہ مشہد، یہ مدینہ، یہ ہم عمارتیں دیکھنے نہیں آتے، ہم قربتاً الی اللہ کی طرف آ رہے ہیں. لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز بن کے آئے ہیں. پڑھی ہوئی نماز اور چلتی ہوئی نماز میں فرق ہوتا ہے. ان کے پاس نیت ہے، ہم عملی صورت میں کھڑے ہیں. گھر میں بیٹھ کے نیت کرنا قربتاً الی اللہ اور ہے، چلتے ہوئے الی اللہ سے گزرتے ہوئے. میں تو بڑی عام فہم سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں، آپ نے نیت کی تھی نماز میں قربتاً الی اللہ کی، تو پھر اتنی عرصے سے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ ابھی تک اللہ کی قربت میں نہیں گئے. وہ کون سی اللہ، وہ الہ کیا ہے؟ الہ رستے کو کہتے ہیں. رستے نہیں ادھر ادھر جاتے، رستے پہ چلنے والے چلے جاتے ہیں. رستہ وہی رہتا ہے اللہ کی طرف. جب ہم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی اللہ کی طرف ڈھونڈنی پڑے گی. وہ اللہ کس طرف رہتا ہے؟ میں نے قرآن کو کھولا، میں نے کہا قرآن تو ہی بتا، ہم تمہیں سے ساری ہدایت لیتے ہیں. میں نے قرآن ہاتھوں پہ لے کے قرآن کو دے کے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، میں نیت کر چکا ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے اور مجھے کہیں نہیں پتا چل رہا کہ وہ کس طرف رہتا ہے. میں کسی کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتا آسمانوں پہ رہتا ہے، کوئی کہتا ہے مومن کے دل میں رہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب رہتا ہے. میں کدھر جاؤں؟ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے. مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا ایڈریس کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے. جدھر وہ رہتا ہوگا میں اس طرف چلا جاؤں. قرآن میں ایک آیت نے سر اٹھایا، اس نے کہا میرے دامن میں ایک ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے ملنے گیا تھا. اس سے جا کے پوچھ لے، اگر اس نے ملاقات کی ہے تو یقیناً وہ اللہ کا ایڈریس بھی جانتا ہے. میں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے گفتگو کرنے والا. میں فوراً بارگاہ موسیٰ میں گیا. میں نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ، نیت کر چکا ہوں کہ اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس طرف رہتا ہے، تو بتا دے وہ کہاں رہتا ہے. اس کا ملنے کی تمنا مجھے بھی تھی. اس نے طور پہ بلا لیا تھا. میں نے کہا طور پہ رہتا ہے؟ اس کا آیا نہیں تھا، ایک شجر سے بولا تھا. آواز سنی ہے، دیکھا نہیں. میں نے کہا اچھا آواز سنی ہے تو کہاں سے سنی؟ اس کا ایک شجر تھا، اس سے وہ بولا تھا. میں نے قرآن کی تفاسیر اٹھائیں اور میں نے علماء سے رجوع کیا کہ مجھے اس شجر کا نام بتائیں جس سے اللہ بولا تھا. ہم گھر میں برکت کے لیے وہ شجر لگائیں. یہ ہے وہ برکت شجر جس سے اللہ گفتگو کرتا ہے. سب نے شجر لکھا، نام نہیں لکھا. کیکر تھی، شیشم تھا، کس کا شجر، کس کا درخت تھا، کسی نے لکھا. سب نے لکھا ایک شجر تھا جس سے بولا تھا. زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک میں بھی سمجھتا رہا دور موسیٰ میں کوئی شجر ہوگا، اب زمانے سے اٹھا لیا گیا ہوگا جس سے اللہ بولا تھا. پہلی بار نجف آیا، زیارت کی کتاب اٹھائی، زیارت پڑھتے پڑھتے ایک لفظ آ گیا، السلام علیکہ یا شجرۃ النداء. اے بولنے والے شجر، تجھ پر ہمارا سلام. میں نے قرآن سے کہا مجھے اللہ کی طرف لے کے چلنا تھا، تو مجھے شجر کی طرف لے آیا. اللہ کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا میرے دامن میں ایک اور ہے جس کا دعویٰ ہے وہ اللہ کی طرف گیا ہے. میں نے کہا کون؟ اس نے کہا ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آسمانوں پہ گیا ہے. میں نے کہا اے
ابن مریم تو جانتا ہے کہ اللہ کس طرف رہتا ہے؟ اس نے کہا چوتھے آسمان پہ ہوں، یہاں تک پہنچا تھا۔ اس نے کہا تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، مجھے تو اس نے انتظار میں بٹھا دیا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس طرف رہتا ہے۔ میں نے قرآن سے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، منزل پہ تو کوئی بھی نہیں پہنچ پا رہا، مجھے بتا وہ کس طرف رہتا ہے۔ قرآن نے کہا پھر میرے پاس ایک اور ہے جو وہاں کی خبریں یہاں لے کے آتا ہے، جو سید الملائکہ ہے۔ یہ خبریں پروردگار زمین پر پہنچاتا ہے، یہ امین وحی ہے، اللہ اپنی امانت اسے دیتا ہے، یہ زمین پر آ کے پیغمبروں کو بتاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا جو اس کی خبر لے کے آتا ہے تو یقیناً وہ اسے جانتا ہے، وہ اسے ملتا بھی ہوگا، اسے دیکھتا بھی ہوگا۔ لیکن عجب اتفاق ہے اہل لکھنؤ کہ جب میں اس فرشتے کے پاس گیا تو وہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا تو پروردگار کی خبر لے کے زمین پر آتا ہے، تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اس سے آگے میں نہیں جاتا۔ میں نے شیعہ سکالرز اٹھائے، میں نے اہل سنت کی تواریخ پڑھی، مجھے ایک ہی لفظ ملا، آپ میری تائید فرمائیں گے کہ آپ نے بھی ایسا ہی ممبر سے سنا ہے کہ جب رسالت ماہ معراج پہ گئے تو سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، رسالت ماہ آگے چلے اور جانتے ہوئے بھی رسول نے کہا کہ آگے بڑھ۔ جبرائیل آگے کیوں نہیں چل رہا؟ اس نے کیا کہا تھا کہ میں آگے کیوں نہیں جاؤں گا؟ میرے ہاں صحیح کہہ رہے، میرے پر ہاں جل جائیں گے، جل جائیں گا لفظ ہی سنا، جل جائیں گا۔ جائیں جا کے علماء اکرام سے پوچھیے، آپ تو علماء کی نگری میں رہتے ہیں، آپ کا تو شہر ہی علماء کا شہر ہے، آپ کی زمین ہی علم کی زمین ہے، میں زرخیز زمین پہ رہنے والے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یہاں پروں سے مراد فزیکلی پر نہیں ہوتے کہ فرشتوں کے کوئی پر فزیکلی ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے جو انہیں اڑنے کی طاقت دی وہ تو نور ہے، نور کا بدن نہیں ہوتا، وہ مادہ نہیں ہے، تو جس کا جسم ہی نہیں ہوتا تو پھر بال و پر کیسے؟ معصوم فرماتے ہیں ان پروں سے مراد تمہیں سمجھانے کے لیے ان کی وہ دو طاقتیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ پرواز کرتے ہیں، وہ نور ہے، وہ بدن نہیں ہے، وہ مادہ نہیں ہے، وہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے کہ اس کے پر ہوں اور وہ ان پروں کے ساتھ پرواز کرے، اس کی وہ طاقت ہے جس کے ذریعے وہ پرواز کرتا ہے۔ اس کا مطلب فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے جو پر ہیں، یہ جو میرے ونگز ہیں یہ جلیں گے، نہیں، اس نے کہا اللہ میری طاقت چھین لے گا، میری پاور ختم کر دے گا۔ کیوں؟ اس سے آگے کیوں نہیں جائے گا؟ اس کا اس نے مجھے روکا ہے، اس سے آگے نہیں آنا، اور جہاں وہ روک دے اس سے آگے چلے جائیں تو وہ دی ہوئی طاقت بھی چھین لیتا ہے۔ ہماری عبادت تسبیح کرنے کا نام نہیں، ہماری عبادت اس کی اطاعت کا نام ہے۔ جہاں وہ روک دے وہاں ہم رک جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہاں رکنا ہے، ہم رک گئے۔ اس نے کہا آدم کو جھکنا ہے، ہم جھک گئے۔ اس نے روکا ہے، اس سے آگے نہیں جاتے، اس سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، اور پر کا لفظ استعمال کیا، پر جل جائیں گے۔ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا عہدے سے معزول کر دے گا، فرشتوں کی صف سے نکال دے گا، اپنی درگاہ سے نکال دے گا۔ فرشتے نے بول کے، رسول جانتے تھے اس سے آگے نہیں جاتا، انہوں نے بھی اسی سے سوال کیا، اور وہ جو جانتا تھا کہ اسے خبر ہے میں کیوں نہیں جاتا، اس نے بھی بتایا میرے پر جلتے ہیں، میرے پر جلتے ہیں، تاکہ یہی نبی زمین پہ جائے گا، اصحاب اس سے واقعہ معراج لکھوائیں گے، یہ لکھوائے گا اور بتائے گا وہاں کیا کیا ہوا۔ جب میری کہانی آئے گی تو زمین پر بیٹھے ہوئے اس کے صحابی لکھیں گے کہ وہاں سید الملائکہ نے کہا تھا میرے پر جلتے ہیں، میرے پر جلتے ہیں۔ پتہ چل جائے گا زمین والوں کو کہ آسمان پر ملائکہ کے پاس اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہی آتا ہے، ان کے پر جل جاتے ہیں، ان کے پر جل جاتے ہیں۔ زمین پر خبر پھیل جائے گی کہ اللہ فرشتوں کے پر جلا دیتا ہے، پھر اسی نبی کے گھر میں حسین آئے گا، فطرس اسی دروازے پہ۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उसी दरवाजे पे फुतरस आएगा और फुतरस आके कहेगा मेरे पर नहीं हैं। रसूल हुसैन के गहवारे से मस करेंगे, उसके पर वापस आ जाएंगे। जमीन वालों को पता चल जाएगा छीनता वो है, देता हुसैन। जिसे ओहदे से अल्लाह मासूल कर दे, उसे उसके ओहदे पे दोबारा तैनात हुसैन करता है। ये इख्तियार परवरदिगार को चैलेंज नहीं, ये इख्तियार परवरदिगार का तसर्रुफ है हुसैन के पास। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह किसी चीज को मना करता है और हुसैन देता, नहीं। हुसैन की हाँ ही तो अल्लाह की हाँ है। वो जो हुर आए थे ना, उसने आके इमाम हुसैन से जो लफ्ज कहे थे मक्तल में, उसने कहा मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूँ। हुसैन ने हुर के बदे हुए हाथों को खोल के कहा मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाय हाय हाय, मुझे किसी किताब से नहीं मिला कि इमाम हुसैन ने कहा नहीं नहीं तो मुझे बहुत है, 2 रकत नमाज तौबा पढ़, फिर मैं भी परवरदिगार से तेरी सिफारिश करता हूँ इसे माफ कर दे। उसने कहा मैं अल्लाह से माफी चाहता हूँ। हुसैन ने कहा मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हुर को इतनी मार्फत तो थी ना कि जिसे ये माफ कर दें। अब ये बात और गहराई में चली जा रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अमूमी परवाज ही करूं, मखसूस परवाज के लिए ना आना पड़े। वो बार बार जो कह रहा है, क्योंकि राजी या नाराज होना ये कैफियत है, ऐसा ही और एक मूड है। मैं अभी आपके चेहरे खुश हैं, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, अभी मैं मुसाहिब पढ़ूंगा आप उदास हो जाए। जब आप उदास होंगे तब आप खुश नहीं होंगे, और जब आप खुश होंगे तब आप उदास नहीं होंगे, क्योंकि आप एक कैफियत में रहते हैं और उसी कैफियत से आप दूसरी कैफियत में चले जाते हैं। ये हालत तब्दील होना बशरी तकाजा है, तकाजा परवरदिगार नहीं है। वो हालत तब्दील नहीं करता, उसके यहाँ तगय्युर नहीं है, उसके यहाँ तहरीक नहीं है, उसके यहाँ हरकत नहीं है। तो अगर उसके यहाँ हालतें तब्दील नहीं होती तो फिर वो जो राजी और नाराज होता है, राजी होना भी कैफियत है, नाराज होना भी कैफियत है। राजी भी वो नहीं होता, नाराज भी वो नहीं होता। राजी भी ये होते हैं, नाराज भी ये होते हैं। ये जमीन पर राजी होते हैं, वो अर्श पे राजी होते हैं। ये जमीन पर नाराज होते हैं, वो अर्श पे नाराज होते हैं। इसका मतलब है रजी अल्लाह सजदे करने से नहीं बनता। इन्हें राजी करना। कहाँ है परवरदिगार की कुर्बत? जिब्राइल अमीन ने कहा मैं तो सिदरा पे खड़ा था। मैंने कहा सिदरा पे तू खड़ा है तो फिर परवरदिगार के करीब कौन गया है? फरमाया मैं रुक गया था, मुस्तफ़ा नालैन पहन के चले गए थे। मैं पहुंचा, मैंने कहा ए कायनात के सैयदुल अंबिया, मूसा तूर पे खड़े, ईसा चौथे आसमान पे खड़े, जिब्राइल अमीन सिदरतुल मुंतहा पे खड़े, यकीनन आप ही अल्लाह के करीब गए हैं। आप मुझे बताएं कि अल्लाह किस तरफ रहता है। उसने कहा मुझे 2 कमान के फासले पे उसने रोक दिया था। फिर पर्दे के पीछे से एक हाथ आया था और एक आवाज आई थी। आवाज भी अली की थी और हाथ भी अली का। कुर्बते परवरदिगार बंद है अली की मोहब्बत में। जो नजफ में अली के करीब हो गया वो खुदा के करीब हो गया। जिसने अली की कुर्बत को पा लिया उसने खुदा की कुर्बत, और फिर जिसने अली से हुसैन तक का सफर कर लिया। ये नजफ से करबला है। अब आपसे मखसूस दाद नजफ नून से है, करबला काफ से है। नजफ से करबला आओ, फिर जब तुम करबला से वापस पलटोगे तो ये काफ से नून का सफर है। वाह वाह। काफ और नून मिला दिया जाता तो कुन बन जाता।
جب حسین کے پاس سے پلٹو گے تو پھر اختیار حسین اتنا دے دیتا ہے، اتنا اختیار حسین دے دیتا ہے کہ کامل زیارت میں ہے، زیارات میں ہے کہ شافعی بنا دیتا ہے حسین اپنے ظاہر۔ لوگ آل محمد کی شفاعت پہ بحث کر رہے ہیں کہ آل محمد شفاعت کر سکتے ہیں کہ نہیں، معصوم فرماتے ہیں قبر حسین کے زائر کو اللہ اجازت دیتا ہے اپنی مرضی کے 70 گناہگاروں کو جنت میں لے جائے۔ یہ شفاعت اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی، رسول کو دی تھی، رسول نے یہ تاج شفاعت حسین کے سر پہ رکھ دیا۔ کسی نبی کے پاس شفاعت کا حق نہیں، شفاعت کا حق صرف میرے نبی کے پاس تھا۔ سید المرسلین نے یہ تاج شفاعت حسین کے سر پہ رکھا، اور وہ اتنا بڑا کریم ہے، اس نے یہ شفاعت کا اختیار اپنے زائر کو دے دیا، اپنے عزادار کو دے دیا۔ اسے جنت تمہارے آنسو میں بند کر دیا۔ تمہیں زیارت کربلا کا واسطہ، کربلا چھیننے کا نام نہیں، کربلا لٹوانے کا نام۔ اپنی جان حسین کو دے کے جانا، اپنا نفس حسین کو دے کے جانا، اپنا ارادہ حسین کو دے کے جانا۔ کربلا میں آئے ہو تو وعدہ کر کے جانا، حسین آج سے پہلے میں اپنی مرضی سے جیتا تھا، حسین اب میں تیری مرضی سے جیوں۔ اے کریم کربلا، میرے اوپر یہ لیبل لگ گیا ہے کہ یہ حسین کا ظاہر ہے۔ آئے تشریف ہے، یہ حسین کا ظاہر ہے۔ اگر میں اب حسین کا ظاہر ہو گیا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ، اگر میں حسین کا ظاہر ہو گیا ہوں تو اب مجھے ایسا ہی ہونا ہے جیسا حسین چاہتے ہیں۔ آنسو میں جنت بند کی، آنسو میں آنسو۔ زمانے کا دستور ہے، چیز خریدو سستی، بیچو مہنگی۔ لوگ کہتے ہیں میں سستا خریدوں، مہنگا بیچو۔ اگلی سطر آپ کے دلوں میں قبر حسین ہے، آپ کی آنکھیں بے ساختہ فرات بن کے بہنا شروع ہو جائیں گی۔ زمانے کا دستور ہے، چیز خریدو سستی، بیچو مہنگی۔ حسین نے جنت خریدی مہنگی تھی، بیچی سستی۔ بتاؤں جو حسین نے اس جنت کی قیمت دی ہے، جو تیرے آنسو میں بند کی ہے، اس کی قیمت حسین نے کیا دی ہے؟ اکبر کا جگر دیا ہے، عباس کے بازو دیے ہیں، اصغر کا حلق دیا ہے، اپنا سر دیا ہے، بیٹی کی بالیاں دی ہیں، بہن کی چادر دی ہے۔ اتنی مہنگی خرید، اتنی سستی بیچ۔ میرا سلام ان قدموں پہ جو چلتے ہوئے حسین کی طرف آئے۔ میں تمہارے پاؤں کے چھالوں سے زمانے کی پیشانیوں کے سجدے قربان کروں۔ لاکھوں کربلا پہنچے، کربلا کے باہر والے دروازے پہ کھڑے ہو کے کسی سے پوچھنا، کوئی پیاسا نہیں آیا، کوئی بھوکا نہیں آیا۔ جہاں سے گزر کے آئے ہو وہاں میرے اور آپ کے رشتہ داروں کی بستیاں تھیں، ہمارے آباء و اجداد کبھی یہاں رہے ہوئے تھے، بیگانے ملک میں آئے ہو۔ حسین نے تمہیں بیگانہ نہیں رہنے دیا، تمہاری منتیں کر کر کے لوگوں نے پانی پلایا، منتیں کر کر کے کھانا کھلایا۔ اسی رستے سے گزرتے ہوئے حسین کی 3 سگی بہنیں رو رو کے کہہ رہی تھی،
किसी के पास कोई चादर है? मैं मुसाहिब नहीं पढ़ूंगा। आज की रात मुसाहिब, कल की रात मुसाहिब, चेहलम करने आए हो, लम्हा लम्हा रोते रहोगे। मेरे बड़े प्यारे नूहा खान आ गए, बड़ा खूबसूरत आपको बीबी का सुनाएंगे। जो नजफ से करबला चले हो या चलते हुओं को देखा है। मैं आखिरी जुमला कहने लगा भाई, मैंने जिंदगी में डॉक्टर आमर साहब इतनी मर्दों की भीड़ में इतने इत्मीनान से औरत को चलते हुए नहीं देखा। हुसैन के जिक्र की वजह से दुनिया के आधे हिस्से में जा चुका हूं, हर तरह की सकाफत को देखा है। औरत मशरिकी हो या मगरिब की हो, मर्दों की भीड़ ज्यादा होती जाए, औरत गैर महफूज होती जाती है। मैंने इस 80 किलोमीटर में बहन भाई के बगैर चलते हुए देखी है, बेटी बाप के बगैर चलते हुए देखी। वो जो स्कूल और कॉलेज में बेटी को तन्हा नहीं जाने देते, वो बाप मुअक्कब में सो रहा होता था, बेटी कहती थी आप नींद पूरी करें, मैं थोड़े कदम और चलती। भाई पीछे रह जाता था, बहन कहती थी मैं आगे आ गई हूं। भाई को खतरा नहीं होता था, बहन को खौफ नहीं होता था। इन मेरी माँ बहनों के सरों पे कुरान रख के पूछो तुम इतने इत्मीनान से क्यों चली? वो कहती अब्बास मेरा वारिस है, गाजी मेरा निगरान है। और मुझे बोल के बताओ आज हमारी बहनों को अब्बास में इतना मान है, अब्बास की अपनी बहनों को आज हमारी बहनों को, आखिरी जुमला सुन लो, आज हमारी बहनों को अब्बास में इतना मान है, अब्बास की अपनी बहनों को कितना मान होगा जब तक बाजू सलामत रहे। ज़ैनब के सर पे बुरका रहा, इधर अब्बास का बाजू गिरा, इधर ज़ैनब की चादर गिर गई। रो के कहती सैयदादियों अब मेरी चादर चली गई, अब मेरा पर्दा चला गया, मेरा मान टूट गया। मातमे हुसैन आगे तक बना कर भाई, आगे तक बना या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या
حسین یا حسین گونجی بوقت اصل صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت اصل صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت اصل صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت میں حسین ہوں گونجی بوقت صدا میں حسین ہوں اور کاٹو نہ میرا خشک گلا کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی بوقت میں حسین ہوں گونجی بوقت سلامت رہے میں حسین ہوں گونجی بوقت صدا میں حسین ہوں اما کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اما کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی بوقت سلامت حسین ہوں گونجی بوقت صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت صدا میں حسین ہوں اے شامیوں کا فیض دیا مجھ کو غم نہیں اے شامیوں کا فیض دیا مجھ کو غم نہیں دے دو میری بہن کو ندا دے دو میری بہن کو ندا میں حسین ہوں گونجی بوقت سلامت ہے حسین ہوں گونجی بوقت صدا میں حسین گونجی بوقت صدا میں حسین ہوں گونجی میں حسین ہوں زانوں پہ رکھ سر کہا ایک ضعیف نے زانوں پہ رکھ سر کو کہا ایک ضعیف نے اکبر کہا ہے درد بتا اکبر کہا ہے درد بتا میں حسین ہوں گونجی بوقت صدا حسین ہوں گونجی بوقت صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت صدا میں حسین مل کے بولو میں حسین ہوں کو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی 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 زینب زینب
زینب کی پیاری جان سکینہ بچھڑ گئی لوگوں یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی لوگوں یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی لوگوں یہ کاروان کو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی سب جواب دینا میں بولو کو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی زینب 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 کی پیاری جان سکینہ بچھڑ گئی لوگوں یہ کاروان 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 سکینہ بچھڑ گئی ہے چھنوائے گوشوارے تماچے بھی ہیں سہے ہے چھنوائے گوشوارے تماچے بھی ہیں سہے وہ غم وہ غم کی داستان سکینہ بچھڑ گئی لوگوں یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی لوگوں یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی لوگوں یہ کاروان نکالنے ہیں جس طرح مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل بھائی مصرع سن کے ماتم کیجیے گا سن کے ہر تماچے بے سکینہ نے ہر تماچے بے سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا مجھے آپ کے قاتل سن کے مجھے بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے میں نے سر سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی آپ کے سینے پہ آرام سے سونے سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا جب
مجھے آپ کے قاتل ہمارا بابا ہے مجھے آپ کے قاتل ہمارا بابا ہے مجھے آپ کے قاتل ہمارا مجھے آپ کے بھائی محسوس کرنا بند پیش کرنا کہ وہ جو دریا ارے بابا وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے اس کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا مجھے آپ کے قاتل ہمارا بابا مجھے آپ کے قاتل ہمارا بابا مجھے آپ کے قاتل بابا کے نیزہ پہ اسے دیکھو کیسے کے نیزہ پہ اسے دیکھو کیسے میرا سگا مجھے جا سے بھی پیارا بابا مجھے آپ کے قاتل اسے ہمارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مجھے آپ کے قاتل جب مجھے آپ کے قاتل جب مجھے آپ کے قاتل ہمارا بابا زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خبیدہ نب کے در خبیدہ اٹکنا مرے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے رہ گئی ہے زینب دی موت دیا گھڑیاں سلامت رہے سب چوتے ہے زینب دی موت دیا بھائی بم پہ چڑھا دے ماتم رہ گئی ہے زینب دی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نہ حسین تمہارے واسطائی گل بھاری جائے آسرائے ویر دے قاتل کو ہے ویر دے قاتل کو منتا کرے دی رہ گئی ہے زینب دی موت دیا گھڑیاں دی رہ گئی ہے زینب دی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب دی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب دی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی او میرا غازی ویرن ٹور گیا ہے نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے او میرا غازی ویرن ٹور گیا ہے نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے او کلا رہ گیا پردیس دے وچ اسوار کراو کوئی مدد کو آو
سیاہ کوئی مدد کو سلامت رہے ماتمی سیاہ سیاہ کوئی مدد کو شاہ بھر کے بہن کے گلے لگ گئے اور دکھیا بہن یہ کہنے لگے مظلوم پیاسی حافظ الخدا الوداع 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 وہ جاتے ہوئے جھکائے ہوئے چلی
دیتا نہیں اس کو نہیں اس کو دلاسا کوئی شام غریبا قیامت کا ہے سما ہے یہ گوہر عظمت بنت علی سب کو سنبھالا بھی ارے غم میں شہیدی کے بیرونی السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم شہیدان کربلا علیہ السلام، السلام علیکم سیران کربلا علیہ السلام، السلام علیکم مولا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام، السلام علیکم